چلیے دوستو آج کا ویڈیو شروع کرتے ہیں. دیکھتے ہیں پاکستان. سبسکرائب کیجئے، شیئر کیجئے، لائک کیجئے ہمارے ویڈیو کو. ڈیوائیڈڈ، بالکل پوری طرح ڈیوائیڈڈ ہے ہماری اسمبلی. اور اس وقت دنیا میں جو ہو رہا ہے، چین اور نیٹو اور امریکہ کے درمیان جو ایک جنگ نئی شروع ہو رہی ہے، جس طریقے سے نیٹو نے چائنا کو ایک خطرہ قرار دیا اور ہم چائنا کے بہت قریب ہیں، تو یہ سارا اور یہ جو آپ نے قومی اسمبلی میں دیکھا، تو میرا سوال آپ سے یہ ہے، آر وی ریڈی ٹو فیس دا چیلنجز آن دا انٹرنیشنل فرنٹ؟ ہلالی صاحب. سمیع ابراہیم صاحب، وہ سوال کے جواب دینے کے پہلے میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ 1950s میں ایسٹ پاکستان اسمبلی کے میٹنگ میں ہمارا ایک اسپیکر تھے جن کو انک سٹینڈ سے سر پہ مارا گیا، اور اس کے بعد اس وقت لوگ کو پتہ چل گیا کہ ڈیموکریسی پاکستان میں نہیں چل سکتا. افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ فرام دیٹ مومنٹ آن ڈیموکریسی پاکستان میں نہیں چلا اور کھو دیتا ہوا اور ایوب خان آ گئے. تو یہ جو ہوا ہے، ایسے موقع پہ جب پاکستان کو یونٹی، اتفاق کی اتنی ضرورت ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا، اور کوئی ایسا موقع ہے ہی نہیں ہمارے ہسٹری میں جدھر ایسے وقت ہمیں یونٹی چاہیے، اتفاق چاہیے. اور وہ دیکھیے اس اسمبلی میں کیا ہو رہا ہے. تو کیا آپ اور میں یہ نہیں پوچھ سکتے کہ ایسے ٹائم پہ یہ ہونا، اس اسمبلی کا فائدہ کیا ہے؟ یہ تو ہمیں ڈیوائیڈ کر رہے ہیں. ڈیموکریسی نہیں چل رہا ہے، ہمیں اتفاق نہیں، نفرت پھیل رہا ہے. تو میرے خیال میں کچھ کرنا چاہیے، نہیں تو ایسا نفرت پھیلتے جائے گا تو ہم ویسے ہی ختم ہو جائیں گے، ویسے ہی ڈیزالو ہو جائیں گے. کسی سازش کی ضرورت ہی نہیں ہے. اچھا، اب ہلالی صاحب، جو G7 جو میٹنگ تھی، اس میں امریکہ نے تو بہت کوشش کی، کسی حد تک کچھ انہوں نے اچیو بھی کیا، لیکن وی کین سی کریکس کہ نیٹو کے اور وہاں پر یورپین کنٹریز میں چائنا کو ڈیل کرنے میں ہیں. لیکن امریکہ ایک بڑی طاقت ہے، آہستہ آہستہ پریویل کر جائے گا. ابھی جو بائیڈن نئے آئے ہیں، بڑے مہان سیاستدان ہیں، اور چائنا کے خلاف اگر وہ اس طریقے سے اپنا ایک فرنٹ بنانے میں کامیاب ہوتے ہیں، جیسا کہ وہ انفراسٹرکچر کے لیے ٹریلینز آف ڈالرز مخصوص کرنے کی بات کر رہے ہیں، ہمارے لیے تو یہ بڑا مشکل وقت آنے والا ہے ڈپلومیٹیکلی کہ ہم کدھر ہیں، ہم کہاں جائیں گے، ہماری ترجیحات کیا ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ ہم اس پوزیشن میں ہوں گے کہ صحیح فیصلہ کر سکیں جس طرح کے معاملات اس وقت ہمارے ہاں چل رہے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے ذکر کیا G7 کی میٹنگ کے بارے میں. آپ تھوڑا G7 کی کمیونیکے دیکھیں، اس میں ایک لفظ نہیں ہے فلسطین کے بارے میں، ایک لفظ نہیں ہے کشمیر کے بارے میں. یقین آپ کر سکتے ہیں کہ ایسا G7 کا میٹنگ ہو اور ایک لفظ نہ ہو؟ آپ مجھے بتائیں اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو دو بڑے مسلمان کوزز ہیں ان کو تو انہوں نے رد کر دیا، مگر ترکی تو اب آپ آتے ہیں نیٹو پہ آتے ہیں. میں تو حیران ہو گیا. ہمارا دوست ترکی وہ کہہ رہا ہے کہ ہم ایئرپورٹ پہ اپنا ایک فورس چھوڑیں گے جو طالبان سے ایئرپورٹ کو پروٹیکٹ کرے گا. ارے بھائی، آپ کر کیا رہے ہیں؟ آپ کی پروٹیکشن ایئرپورٹ کی کیا ضرورت ہے؟ مانے امریکہ نہیں کر رہا ہے، ویسٹ نہیں کر رہی ہے، نیٹو نہیں کر رہی ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں ہم کرنا چاہتے ہیں. کیوں؟ کہ آپ ان کو خوش کرنا چاہتے ہیں، نیٹو کو؟ افسوس سے کہنا پڑتا ہے. دوسری بات، کیا ڈیکلریشن جو ہوا ہے G7 کا، نیٹو کا، انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں بڑا کنسرن ہے، ایک تھریٹ ہے ٹو ورلڈ پیس. ویپنز چین کے، سائبر آرمز چائنا کے، اور سپیس کا جو تیاری ہو رہی ہے اس کو استعمال کرنے کے لیے دنیا کے خلاف یہ ایک میجر تھریٹ ہے. مائی گاڈ، وہ میجر تھریٹ ہے $800 بلین
امریکہ خرچ کرتا ہے ہر سال سائبر ٹیکنالوجی پہ، اسپیس کو ویپنائز کرنے اور اپنے ہتھیاروں کو 800 بلین. اور چین کتنا خرچتا ہے؟ 250 بلین. 250 بلین میں ایک چوتھا حصہ سمجھیے، اور 850 ملین. کیا آپ سمجھتے ہیں یہ اٹ میک سینس ایسی منافقت؟ مگر کوئی ہمارا دوست ترکی نے کچھ نہیں کیا، ایسوسیٹ ہو گیا نیٹو اینڈ نیٹو کے کمیونکے کے ساتھ. اور G7 میں 2 بڑے مسئلے مسلمانوں کے، ایک ذکر ہی نہیں ہے ان کے اوپر. اب آپ کو میں ایک اور چیز بتانا چاہتا ہوں. مگر خوش ہم کیوں ہونے چاہیے؟ ہمیں خوش اس لیے چاہیے کہ ہمارے پاس، معاف کریے میں پالیٹکس میں نہیں ہوں، میں ووٹ نہیں کرتا، مگر میں داد دینا چاہتا ہوں اس وقت اس عمران خان کو. He does what he says. He means what he says. And he says what he means. دیکھیے انہوں نے کیا کہا through شاہ محمود قریشی. انہوں نے کہا امریکنوں کو no favorites in افغانستان. ہم کوئی فیوریٹ نہیں رکھتے، ہم طالبانائزیشن کو نہیں سپورٹ کرتے، اور تمہارے سے یو ایس کوئی پریشر اور بلیک میل ہم نہیں ایکسپٹ کرنا چاہتے ہیں. ہماری عزت ہے اینڈ وی آر ولنگ ٹو پے دا پرائس. اور وہ پرائس شروع ہو گیا ہے. آج آپ کو میں بتاتا ہوں IMF، ورلڈ بینک، ADB یہ سب پلان کر رہے ہیں پاکستان کی اسسٹنس پروگرام کو کٹ کرنے کے لیے. تو دیکھیے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اتفاق چاہیے اس وقت. ایسے کٹس کو برداشت کرنے کے لیے قوم اپنے اور اس ایسے لیڈر کے ساتھ ہونا چاہیے، مگر ہم بالکل بچھڑے